بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ میرے محترم دینی اور ایمانی بھائیوں، آج رمضان کا آخری دن ہے۔ یہ مقدس مہینہ آئندہ کسی پر آئے یا نہ آئے اس کو کہا نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے جو چند گھنٹے باقی ہیں اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، اگر ہم پورے مہینے میں اس کا حق نہ ادا کر سکے اور بالیقین نہیں کر سکے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، جو ذکر، جو نوافل اور جو استغفار اور جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے اعمال ہمیں کرنے چاہیے تھے، وہ واقعی نہیں کر سکے، اور ہر ایک کو اس کا احساس ہوتا بھی ہے۔ تو اس لیے اب بھی ہمارے پاس جو چند گھنٹے باقی ہیں، ان چند گھنٹوں میں اگر ہم اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے توبہ کریں، معافی مانگیں اور اپنے گناہوں کو سامنے رکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی کریم ہے، غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، انشاءاللہ وہ ضرور بخش دے گا۔ اس کی محبت ماں کی محبت سے زیادہ ہے، اس کا پیار کائنات کے تمام انسانوں سے زیادہ ہے۔ وہ اپنے بندوں پر سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے تلاش کرتا ہے کہ کون میرا بندہ میرے دربار میں آئے، مجھ سے معافی مانگے، مجھ سے مناجات کرے، چپکے چپکے مجھ سے سرگوشی کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سرگوشی کو، اس کی مناجات کو، اس کی چپکی چپکی ہونے والی باتوں کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ اللہ بہت غفور الرحیم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ کتنا معاف کرنے والا ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ دنیا میں ماں کی محبت کو سب سے زیادہ تصور کرتے ہیں کہ ماں سب سے زیادہ اپنی اولاد کے لیے سب سے زیادہ پیار کرنے والی، سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہوتی ہے، لیکن کریم آقا اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر جو پیار کرتے ہیں اس کی کوئی نظیر اور کوئی مثال نہیں ہے۔ اس لیے اس کی رحمت سے اور اس کے کرم اور فضل سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور شکر گزار ہونا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ اس کی نعمتوں کو حاصل کرنا چاہیے، اور اس نے جو ہمارے لیے بہانے بنائے، جو وسائل بنائے، جو ذرائع بنائے، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ تو آج یہ آخری دن ہے رمضان کا، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ سے گڑ گڑائیں، اس کے سامنے معافی مانگیں اور کہیں میرے پروردگار، یہ مقدس مہینہ گزر گیا، تیری جو عبادت کرنی چاہیے تھی وہ نہ کر سکا، اس میں جو تیرے حقوق ادا کرنے تھے وہ نہ کر سکا، اس مہینے کو جس طریقے سے مجھ کو گزارنا تھا اس طرح نہ گزار سکا، اے میرے پروردگار میری اس خطا کو، میرے اس گناہ کو معاف فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائیں گے، اور اس کی جو برکتیں ہیں وہ انشاءاللہ ہم سب کو ملیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اب آخری رات ہمارے پاس یہ عید کی رات ہے۔ عید کی رات کے سلسلے میں جناب نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے دونوں عیدوں کی راتوں کو جاگ کر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کی، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن تمام دل مردہ ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کے دل زندہ رہیں گے جن لوگوں نے عید کی راتوں میں اپنے پروردگار کی عبادت کی۔ تو آج کی رات، عید کی رات،
جس کو لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے، جب عید کی صبح ہوتی ہے، ایک تفصیلی روایت ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی منادی کرتے ہیں، فرشتوں سے آواز لگواتے ہیں کہ ہے میرا کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کی ضرورت کو پورا کروں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے معافی مانگے میں اس کے گناہوں کو معاف کروں۔ صبح کے وقت میں یہ منادی کی جاتی ہے، اور پھر فرشتوں میں اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کے سامنے یہ بات عرض کرتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، تمہارا کیا خیال ہے اس کے سلسلے میں جس نے مزدوری کی ہو اور وہ اپنی مزدوری کر چکا ہو، تو اس کو کیا ملنا چاہیے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اس کو اس کی مزدوری مل جانی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرے بندے، انہوں نے رمضان میں روزے رکھے، تراویح پڑھی، قرآن سنا، میری عبادت کی، آج میں ان کو بخش دیتا ہوں، ان کی مغفرت کرتا ہوں، ان کو اپنی رحمت سے نواز دیتا ہوں، ان کو جہنم سے خلاصی عطا کر دیتا ہوں، یہ میرے مقبول بندے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعزاز ملتا ہے۔ تو آج کی رات لیلۃ الجائزہ ہے، انعام کی رات ہے۔ آج اپنے پروردگار کی خوب خوب عبادت کی جاوے، خوب اس کے سامنے سجدے کیے جاویں، خوب قرآن کریم کی تلاوت کی جاوے، خوب استغفار کیا جاوے اور دعائیں کی جائیں اور اللہ سے مانگا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اس کا یہ اثر ہونا چاہیے کہ اس مقدس مہینے میں ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عبادت کی، جس قدر ہمیں توفیق میسر ہوئی، ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کو حاصل کرنے کی جو کوشش کی، پھر پورے سال ہمیں اس کا انتظار بھی رہنا چاہیے۔ اور یہ ایک مہینے کے اثرات کہ ہم نے غیبت نہیں کی، اس مہینے میں ہم نے کسی پر تہمت نہیں لگائی، اس مہینے میں ہم نے کسی کی برائی نہیں کی، اس مہینے میں ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا، اس مہینے میں ہم نے خوب قرآن کی تلاوت کی، اس مہینے میں خوب ہم نے اللہ کا ذکر کیا، اس مہینے میں خوب ہم نے نوافل پڑھے، اس مہینے میں ہم نے خوب تراویح پڑھی، اور اس مہینے میں خوب اپنے رب کو راضی کیا۔ اب اس کے اثرات پورے سال رہنے چاہیے۔ وہی نمازوں کی پابندی، وہی اذکار کی پابندی، وہی اپنے پروردگار کے سامنے گڑ گڑانا، تضرع کرنا، آہوزاری کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اور اس کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا اور اس کی جنت کو طلب کرنا، اس کے انعامات کو طلب کرنا، یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ رمضان ختم ہوا، اب آج عید کا دن ہے، عید کا دن خوشی کا دن ہے، اس میں خوشی ہونی چاہیے۔ خوشی اسلام میں منع نہیں، لیکن خوشی کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی فلمیں دیکھنے کے لیے بیٹھ جائے، کوئی فلمیں دیکھنے کے لیے سہارنپور جائے۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کمانے کا دن تھا، انعامات کا دن تھا، پورے مہینے محنت کی، پورے مہینے پروردگار سے رضامندی کا پروانہ طلب کیا، اور آج انعام کا دن ہے، تم خرافات میں جا رہے ہو، گناہ کے اندر جا رہے ہو۔ کس نے تم کو کہا ہے؟ کس نے تم کو گمراہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی ناکامی کی بات ہے، یہ تو بڑے خسارے کی بات ہے۔ اس سے بچنا چاہیے، اس سے احتراز کرنا چاہیے۔ بڑی گمراہی کی اور بڑی خطرناکی کی بات ہے۔ یہ تو مردوں کا حال ہوا کہ گھر سے نکلتے ہیں، تھیٹروں میں جاتے ہیں، فلمستانوں میں جاتے ہیں، اور ایسی خرافات کہ جو پورے مہینے میں کمایا ہے، اس خرافات کے ذریعے سے اس کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ہماری مائیں اور بہنیں عید کی راتوں میں کہ جس میں اللہ کے سامنے ان کو گڑ گڑانا تھا، عبادت کرنا تھا، وہ بازاروں کی رونق بنتی ہیں، بازاروں میں بے پردہ جاتی ہیں، کچھ پردے والی بھی جاتی ہیں، مگر وہاں پر جا کر ایسی بازار کو آباد کرتی ہیں کہ گویا کہ وہ آج انہی کے لیے ہے۔ شیطان نکڑ نکڑ پر، کونے کونے پر کھڑا ہوا ہے، وہ برباد کرنے کے لیے، ان کی نیکیوں کو تباہ کرنے کے لیے، ان کے انعامات کو ضائع کرنے کے لیے۔ مگر ہم سمجھتے نہیں، ہم اپنی عورتوں کو سمجھاتے نہیں۔ ان کی جو چیزیں ہیں خود لا کر ان کو دے دیں یا پہلے ان کے لیے لائیں۔ کیا اسی رات میں
آج انعامات حاصل کرنے کا دن ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی نے کوئی امتحان پاس کیا ہو اور جس دن رزلٹ آنے والا ہو اس دن اس کو کچھ بھی اچھا نہیں لگتا، وہ ٹکٹکی باندھے رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے؟ یا کوئی الیکشن میں کھڑا ہونے والا ایم پی یا ایم ایل اے یا کوئی پردھان یا کوئی بھی بڑے سے بڑا عہدہ حاصل کرنے والا، جس دن اس کا رزلٹ آنے والا ہو اس کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، اس کو تو نیند بھی نہیں آتی، اس کی تو نگاہ ٹی وی پر رہتی ہے، اس کی تو نگاہ اعلان پر رہتی ہے، اس کی تو نگاہ اس پر رہتی ہے کہ معلوم نہیں کیا رزلٹ آنے والا ہے، کیا خبر میں فیل ہو جاؤں، کیا خبر میں پاس ہو جاؤں، کیا خبر مجھ کو عہدہ ملے، کیا خبر میں ہار جاؤں، کیا خبر میں جیت جاؤں۔ اس حالت میں اس کی پوزیشن ہوتی ہے۔ اور یہاں یہ بندے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزے رکھے، اللہ کے لیے عبادت کی، تراویح پڑھی، آج انعام کا دن اور وہ خرافات میں لگا ہوا ہے، چوڑیاں پہننے میں لگا ہوا ہے، بازار کی زینت بنا ہوا ہے، وہ عورتیں جنہوں نے پورے رمضان میں اپنے شوہروں کی خدمت کی، اپنے گھر والوں کی خدمت کی، اچھے اچھے پکوان ان کی افطاری کے لیے بنائے، ان کی سحری کے لیے بنائے تاکہ وہ صحیح سے روزہ رکھ سکے۔ آج انعام کا دن ہے، وہ اپنے انعام کو ضائع کر رہی ہیں۔ نگاہ ان کی اللہ کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ ہمیں مغفرت کا پروانہ ملا ہے یا نہیں، ان کی تو نگاہ ہونی چاہیے تھی کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہونے والا ہے، مگر وہ تو بازار کی رونق بنی ہوئی ہے، وہ تو بازار میں سامان خریدنے جا رہی ہیں۔ زیب و زینت اور آرائش سے اسلام منع نہیں کرتا ہے، مگر آج اس کا دن نہیں ہے، اس سے پہلے اس کو کر لیتی، اس کے لیے بہت وقت تھا، آج تو اپنے پروردگار کے سامنے عبادت کرنی چاہیے تھی۔ یہ عورتوں کا حال ہے، اس لیے اپنی عورتوں کو بھی کنٹرول کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ آج تو اللہ سے مانگنے کا دن ہے، اللہ کی بندیوں دماغ لگاؤ، کہاں تمہاری جو ہے عقل و حواس جاتے رہے کہ آج تو انعام حاصل کرنے کا دن تھا، تم بازار میں جا رہی، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو پہلے کر لو۔ اس لیے میرے دوستو، میرے ایمانی بھائیوں، اس کا خیال رکھیں، اپنی عورتوں کو بھی سمجھائیں، ان کو بھی بتلائیں کہ آج کا دن کتنا محترم بالشان ہے، کتنا عظیم دن ہے، آج کی رات کتنی عظیم رات ہے، آج کی رات کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی رات ہے۔ اور پھر عید کی صبح مردوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے، نوجوان نسل کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ میرے بندو، میرے پیارو، آج تک تم نے ایک مہینے میں جو محنت کی اس کو 1 گھنٹے میں جا کر ضائع کر دو گے، یہ کہاں کی انصاف، یہاں کہاں کا انصاف ہے اور کہاں کی عقل مندی ہے۔ تم نے پورے مہینے گناہوں سے بچے، آج بھی بچو اور یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ ہم بچتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے اس مقدس مہینے کی قدر کرنے کی اور اس کے احترام کی اور اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کی، اور پھر کل کے دن کی، کل جو اللہ تبارک و تعالی نے آج کی رات انعام کی رات اور کل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو انعامات ملیں گے ان کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سلسلے میں جو کوشش کر سکتے ہیں اس میں پیچھے نہ ہٹیں، اللہ کو خوب راضی کریں، اللہ کو خوب خوش کریں اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعام حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری عبادت کو، ہمارے رمضان کو، ہمارے روزوں کو، ہماری ذکر و تلاوت کو، ہمارے استغفار کو، ہماری تراویح کو قبول فرمائے اور ہم پر یہ مہینہ بار بار لائے، ہماری سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کب